बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के तहसील समड़ियाल में। और नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात एक मारूफ मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जिनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर है और वो अपने इलाके की मकबूल तरीन शख्सियत हैं और वो बहुत मारूफ बिजनेसमैन भी हैं और बहुत ही मोस्ट सीनियर सियासतदान भी हैं। मेरी मुराद चौधरी नसीमुल्लाह गुम्मन साहब हैं जो कि साबिक मेंबर म्यूनसिपल कमेटी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे मिजाज हैं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। सही सर, बचपन से लेकर जवानी तक का आपका सफ़र कैसा गुजरा? माशाल्लाह से आपकी फैमिली बैकग्राउंड चूँकि सियासत से मंसलिक है, आपके फादर ग्रामी, आपके बड़े भाईजान और आप सियासत से मंसलिक हैं। अब आपके बेटे ने भी माशाल्लाह से इलेक्शन कंटेस्ट किया MPA का। तो बचपन से लेकर सर जवानी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। जी जी। मैं कॉलेज ज्वाइन किया जी जी। और पढ़ता रहा हूँ। कॉलेज में मैंने प्रॉक्टर का इलेक्शन जो है ना वो कॉन्टेस्ट किया। माशाल्लाह से प्रॉक्टर का। प्रॉक्टर जी जी। वो 1962 में। सही। 1962 में प्रॉक्टर का इलेक्शन। सही। मेरी फैमिली जो है जी जी। वो डिस्ट्रिक्ट की नहीं, पंजाब की भी जानी पहचानी जो फैमिली है। माशाल्लाह से, नो डाउट। प्री पार्टीशन। जी जी। सही। उससे पहले की ये जानी पहचानी शख्सियत है। और मेरे दादा के फर्स्ट कज़न जी जी। चौधरी अकबर अली ने भी अंग्रेज गवर्नमेंट के दौरान सर ज़फ़रुल्लाह खां जी जी हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, जी जी, ही बिलोंग टू डस्का, या उनके खिलाफ इलेक्शन जो है ना उन्होंने कंटेस्ट किया। किया मगर वो हार गए जी जी क्योंकि चौधरी साहब मजबूत कैंडिडेट थे जी जी और उनको पहले नॉमिनेट किया गया जी जी। और उसके बाद फिर किसी वजह से चौधरी अकबर अली को स्टैंड लेना पड़ा जी जी और वो इलेक्शन जो है ना वो लूज़ कर गए। सही। जी जी। उसके बाद मेरे वालिद साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए। माशाल्लाह से। मेरा गांव जो है एक्चुअल है वो ये भी है समड़ियाल भी जी जी। और लेकिन हमारी 200 साल से कोटली नूना समड़ियाल डस्का रोड पे जी जी ऑन दी रोड साइड वाक़या है। जी जी। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे वालिद साहब भी वहाँ से बिलोंग करते थे और उन्होंने जी जी 1932 में जबकि ये इस्टेब्लिश हुई थी जी जी एज ए स्मॉल टाउन कमेटी, माशाल्लाह से, जिसका दफ्तर जो था वो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के साथ है। पुराना जो ऑफिस है, पुराना स्मॉल टाउन था जो जी। और वो मुंतखब हुए अप टू पार्टीशन, जी जी, यानी 1947 तक वो मुंतखब है। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। हाँ, उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया। जी जी। मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। जी जी। तो वो बल्दियाती निज़ाम भी जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ। जी जी। जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उन्होंने 1952 में ये बल्दियाती निज़ाम 52 और 3 में दोबारा जो है ना वो शुरू किया। उस वक्त मेरे वाला साहब की डेथ हो चुकी थी। जी जी। वो 1949 में फौत हुए। अच्छा अच्छा। सर, आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ कब से किया? मीन कि ये तो था आपके वालिद ग्रामी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका ये था सियासी करियर। आपके सियासी करियर का आगाज़ कब हुआ? मैंने फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन में हिस्सा लिया, एक तो ये बताया है कि कॉलेज में मैंने हिस्सा लिया और मैं मादरे मिल्लत को, मैं अपने कैरियर की बात बताऊं कि या मेरी हिस्ट्री में है जी जी, वो भी बताऊं। मैंने मादरे मिल्लत को भी सपोर्ट किया माशाल्लाह कॉलेज टाइम में, माशाल्लाह, जबकि उन्होंने अयूब खान के खिलाफ जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया। सही सही। और हम लोग उनकी कन्वेंसिंग करते रहे हैं। जी जी।
اور ایز اے پراکٹر یہ بھی کالج میں بھی ایک حصہ ہوتا ہے پالیٹکس کا جی جی کہ کالج میں جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ مختلف پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی جی اور میں ایز اے پراکٹر الیکشن میں حصہ لیا جی جی اسلامیہ کالج سیالکوٹ صحیح صحیح تو 1962 میں منتخب ہوا. ماشاء اللہ. اس کے بعد میری سیاست جو ہے میں کالج جو ہے وہ میں نے ایف اے کرنے کے بعد چھوڑ دیا جی جی لیکن بعد میں چھوٹی موٹی جو وہ پالیٹکس ہے لوکل جی جی اس میں حصہ جو ہے وہ لیتا رہا ہوں. جی 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 صحیح. کھل کے جو ہے وہ 1970 میں جی جی جب کہ میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی جی جی وہ انہوں نے 67 میں پارٹی اپنی اسٹیبلش کی جی تو 1970 میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا مجیب الرحمان کے خلاف صحیح. اور میں ان کا سپورٹر تھا ماشاء اللہ سے صحیح. 1970 میں 70 صحیح. 70 میں آپ ماشاء اللہ سے سینئر رہنما تھے پیپلز پارٹی کے تو آپ نے سر پیپلز پارٹی کو کیسے چھوڑا آپ نے اس کو کس وجہ سے چھوڑا؟ میری کچھ مجبوریاں تھیں جی جی اپنی کچھ گھر کی وجہ سے جی جی اور میں اپنی کلٹیویشن میں نا جی جی مصروف ہو گیا صحیح. ذمہ دارہ میں مصروف ہو گیا جی جی اور میں نے حصہ لینا جو انہیں چھوڑ دیا. صحیح صحیح. لیکن جب الیکشن ضمنی الیکشن ہوا جی جی میں شفٹ کر گیا بورے والا میں. اچھا اچھا. میاں ممتاز سلطانہ ان کا حلقہ ہے حمیدہ اپنا کیا نام ہے اس کا ان کی بھتیجی کا جو کہ ایم این اے بھی ہیں صحیح. ریاض سلطانہ کی بیٹی جی جی ممتاز سلطانہ لنگا تاج محمد لنگا ملتان سے بلانگ کرتے تھے. جی جی انہوں نے بورے والا کی سیٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. جی جی ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا. صحیح صحیح. وہ الیکشن جو ہے وہ کسی وجہ سے ہار گئے جی جی بہت کم ووٹوں سے میاں ممتاز محمد خان کے خلاف. جی جی تو بعد میں پیپلز پارٹی میں ہی 77 میں بھی میں نے ایکٹیو پارٹ ادا کیا ہے. جی ماشاء اللہ سے. میں 77 میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہا ہوں جی جی اور ملاقاتیں بھی ہماری میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں. صحیح صحیح صحیح. اپنی یونین کونسل میں کچھ لوگ نامزد کیے جاتے تھے اور وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا یونین کونسل لیول پہ وہاں پہ بھی میں پارٹی کی طرف سے مجھے عہدہ ممبرشپ دی گئی. ماشاءاللہ سے. اچھا سر مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر میں ماشاءاللہ 4 ٹائم الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے اور آپ نے ون بھی کیا ہے تو آپ نے اس کیریئر کے دوران اپنے ہی میونسپل کمیٹی میں کون کون سے فلاحی کام کیے ہیں کون کون سے ترقیاتی کام کروائے ہیں؟ میں نے فرسٹ ٹائم جی جی میں میونسپل کمیٹی میں 83 میں منتخب ہوا تھا. جی جی اور میرا خیال ہی نہیں ہے سب لوگ جو ہیں سمڑیال کے رہائشی اس وقت کے جاننے والے جی جی پولیٹیکل ساری چیزوں کو سمجھنے والے جی جی میں نے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اپنے ایریا میں کروائی. ماشاءاللہ. اپنے وارڈ میں میری ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ وہ کچا وارڈ تھا صحیح. لیکن سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ میں نے محلہ دارالسلام وارڈ نمبر 2 جی جی اس میں اس وقت کروائی. ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے. سر ہر انسان کی زندگی کی کچھ اسپیسیفک اچیومنٹ ہوتی ہیں. آپ ماشاءاللہ سے موسٹ سینئر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کی ایسی کوئی اچیومنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے جس سے آپ کو روحانی سکون ملتا ہو. لوگوں کی خدمت کرنے سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. لوگوں کی خدمت کرنے سے جی جی اور کام کرنے سے بالکل ماشاءاللہ. ویلفیئر کی کام کرنے سے مجھے جو ہے نا وہ روحانی سکون جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ویلفیئر کا کام کرنے سے. اچھا سر مجھے بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی شخصیت سے انسپائر ہوئے ہیں؟ مطلب ہر انسان اپنی لائف میں کسی نہ کسی سے اس کی اسپیسیفک انسپریشن ہوتی ہے. آپ کی انسپریشن کسی شخص کے ساتھ تھی؟ میری تو ذوالفقار علی بھٹو سے رہی ہے. اچھا اچھا صحیح.
وہ لیڈر تھے. جی جی. اور اب جو چل رہا ہے اس میں اب ہی از اے ویری آنیسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان, مسٹر عمران خان. صحیح. میں اس سے متاثر ہوں. ماشاء اللہ سے. سر اس کی اسپیسیفک ریزن کیا, آپ کون سی کوالٹیز دیکھتے ہیں ان میں؟ آنیسٹی. آنیسٹی. فرسٹ آف آل آنیسٹی. فرسٹ آف آل آنیسٹی. آنیسٹی. ماشاء اللہ سے. ایفیشنسی. صحیح. کام. جی جی. اور فرسٹ ٹائم بڑے عرصے کے بعد لیاقت علی خان صاحب کے بعد چودھری محمد علی پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کے بعد اگر ہمارے جو لیڈر ہیں ان میں سے عمران ہیں جو فرسٹ ٹائم جو آنیسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے. ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ سے. سر پاکستان کے سیاسی نظام اور آپ اپنے ہی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے سیاسی نظام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا جو سیاسی نظام ہے پاکستان کا وہ فرسودہ ہے. صحیح. صحیح. اس میں تبدیلی آنی چاہیے. صحیح. یہ ڈیموکریسی جو ہے نا, جی جی, یہ ایک نعرہ ہے. جی جی, یہ غریبوں اور دوسرا غریبوں کا ہر پارٹی نعرہ لگاتی ہے کہ غریبوں کے لیے یہ کیا جائے گا, غریبوں کے لیے یہ کیا جائے گا. غریبوں کا نام لے کے ووٹ لے کے ان پاور آتے ہیں لیکن غریبوں کو چھوڑ جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. غریبوں کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. بالکل بالکل صحیح کہا سر آپ نے. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ایج 5 ایئر تھی جب آپ کے فادر گرامی جو ہیں اس جہان فانی سے چلے گئے, ان کا وصال ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا بزنس کس طرح سے اسٹیبلش کیا, کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں صحیح بروقار جو ہے بزنس مین بنایا؟ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہے. 1964 میں 5 میں میں نے کالج چھوڑا, اس کے بعد میں پولیٹکس میں آیا. میں کسی کا ہیلپر رہا, کسی کا سپورٹر رہا, کسی پارٹی میں شامل, کسی کے کانسٹیٹیوشن سے متاثر ہوا, کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہوا, جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں. جی بالکل. لیکن یہ بزنس جو ہے نا, یہ میرے آبائی نہیں ہے. یہ میرا بزنس جو ہے یہ صرف ایک پیٹرول پمپ ہے. جی جی. ایک کالونی ہے, یہ میں نے اسٹیبلش کی ہے 19 موڑ سمبڑیال سے لے کے جی جی اپ ٹو گریٹر اسٹیشن سمبڑیال. جی جی. یہ میں نے 1902 میں جی جی اسٹیبلش کیا. اس کو صحیح. اور یہ سی این جی اسٹیشن میں نے 1908 میں لگایا تھا. اس کے بعد پھر اس کو ختم کر کے ڈیمالش کر کے میں نے یہ پیٹرول پمپ جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر لیا. صحیح. سر آپ اپنے علاقے کی عوام کے نام کو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ میسج شیئر کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جی جی علاقے کے عوام کو جی کہ اپوزیشن پارٹیز ہمیشہ پہ اپوزیشن کرتی ہیں. جی جی. اور کوئی بھی وہ ان پاور گورنمنٹ ہو اس کے خلاف جو ہے نا وہ سارا مواد لے کے وہ پیش کرتی ہیں, کچھ اپنے سے بھی اور غلط بھی اور کچھ صحیح بھی, لیکن زیادہ طور پہ وہ چیزیں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ ان حالات میں ملک جو ہے وہ چل رہا ہے. صحیح. اور اس کو چلنا چاہیے. ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اور پھر وہ وہی غریب کا نعرہ ہوتا ہے کہ جی غریب کا یہ ہو گیا, غریب کا یہ ہو گیا. صحیح. اچھا چودھری ہارون صاحب کے بارے میں یہ بات پوچھوں گی کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے, تو انفارچونیٹلی وہ ون تو نہیں کر سکے, لیکن سر ابھی نیکسٹ آنے والے جنرل الیکشن میں ان کا کیا انٹینشنز ہیں؟ اب تو وہ باہر چلا گیا ہے ود فیملی. جی جی. 1 مہینے کے بعد وہ آ رہا ہے. جی جی. اس کے بعد وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع کرے گا. صحیح. پتہ نہیں اب وہ کیا چاہتا ہے, اس کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے یا کیا ہے. صحیح صحیح کہ وہ پالیٹکس میں رہتا ہے, رہتا ہے یا نہیں رہتا. بالکل صحیح. اس کے آنے پہ پتہ چلتا ہے.
जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी चौधरी नसीम उल्लाह गुम्मन साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया कि खिदमत खल्क वो अमल है जिसके करने से इंसान को रूहानी सुकून मिलता है। खिदमत खल्क वो अमल है जिसके करने से इंसान के अंदर वो सुकून पैदा होता है। और ये नाज़रीन इकराम, ये भी बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि ये वो अमल है कि अल्लाह पाक हर किसी को इस अमल की सादत नसीब नहीं करते। बहुत नसीब वाला कोई इंसान होता है जिसको ये सादत नसीब होती है और वो खिदमत खल्क के लिए वक्फ किया जाता है, या अल्लाह पाक उसको इस नेक अमल के लिए चूज़ करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।